یہ داستان کرب و بلا ہے، یہ اہل بیت اطہار کی قربانیاں ہیں، یہ امام علی مقام امام حسین کا امتحان ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 محرم الحرام کو اللہ کی بارگاہ میں اپنے خان وعدہ کی قربانیاں پیش کر کے دین اسلام کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ قربانی قیامت تک کے لیے یاد رکھی جائے گی، اور جب بھی کربلا آئے گا مسلمانوں کے اندر ایک نئی امنگ اور نیا جذبہ دین کے لیے پیدا ہوگا، اور امام علی مقام امام حسین کا ذکر لوگ باعث برکت بھی کریں گے اور باعث ہمت اور جذبہ بھی کریں گے۔ امام حسین حق کی پہچان بن گئے۔ جہاں بھی حق کی بات ہے تو حسین کا ذکر ہونا ضروری ہے۔ بغیر حسین کے حق کو حق نہیں کہا جا سکتا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم الحرام قربانی پیش جب ہو گئی، یزیدی بدبخت ملعون دنیا کی خاطر جنہوں نے اہل بیت اطہار حضور کے خان وعدہ حضور کے خون کا ادب نہیں کیا، حیا نہیں کیا، اور یہ کلمہ گو تھے، کلمہ پڑھنے والے نمازی تھے، داڑھیاں رکھی ہوئی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن خون رسول کے ساتھ ان کا یہ جو رویہ تھا، یہ دنیا والوں نے دیکھا کہ لوگ پیسے کے لیے اپنے نبی کے خون کے ساتھ بھی ایسا رویہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ بڑا ہی قابل افسوس رویہ تھا۔ امام علی مقام امام حسین کا سر انور نیزے کی نوک کے اوپر لٹکا کر یہ کوفہ کی طرف رواں دواں ہیں، اور کوفہ سے پھر یہ دمشق کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں جو واقعات ہوئے وہ ہم آپ کے سامنے سنا رہے ہیں۔ بیٹیاں باپ کو بڑی پیاری ہوتی ہیں، باپ بیٹیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ بیٹی اگر شادی شدہ بھی ہو جائے اور وہاں اسے تھوڑا سا دکھ آ جائے تو باپ رات کو سو نہیں سکتا، اسے نیند نہیں آتی۔ بیٹی چھوٹی ہو رو پڑے تو باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین کا سر انور شمر لعین لے کے آگے آگے چل رہا ہے۔ نیزے کی نوک کے اوپر امام حسین کا چاند جیسا خوبصورت چہرہ ہے اور رب کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں جب یہ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور جس نیزے کی نوک کے اوپر ہے وہ نیزہ یہ اٹھاتے ہیں، لیکن نیزہ اٹھایا نہیں جاتا۔ 2 بندوں نے اٹھایا، نیزہ نہیں اٹھایا گیا۔ 3 بندوں نے اٹھایا، نیزہ نہیں اٹھایا گیا۔ 4 بندوں نے اٹھایا، نیزہ نہیں اٹھایا گیا۔ یہاں تک کہ 7-8 بندے مل کر اس نیزے کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں جس پر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور ہے، لیکن یہ اٹھا نہیں سکتے۔ پھر انہوں نے یہ سوچا کہ اب یہ بات بڑی مشکل ہو گئی ہے کہ سر انور 10 بندوں سے نہیں اٹھایا جا رہا، تو امام زین العابدین کے پاس گئے۔ جو امام زین العابدین امام سجاد حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بیٹے جو کربلا میں واحد بچ گئے تھے، تو ان سے جا کے کہا کہ تمہارے والد کا سر انور جو نیزے کی نوک کے اوپر ہے وہ ہم اٹھاتے ہیں، وہ اٹھایا نہیں جا رہا، تو جلدی آؤ اور تم یہ کام کرو۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور اٹھانے کے لیے امام زین العابدین کو لایا گیا، اور وہ حضرت امام زین العابدین کو ظلم کر رہے ہیں، آپ پر کوڑے برسا رہے ہیں۔ جب آپ کو کوڑے مار رہے ہیں تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بڑا درد ہوا، تو آپ نے اپنے والد گرامی کے سر انور سے کہا کہ ابا جی اب آپ چل پڑیں، آپ نہیں چل رہے، یہ مجھے کوڑے مار رہے ہیں تو مجھ سے اب برداشت نہیں ہو رہا، بہت برداشت کر لیا ہے، اب برداشت جواب دے رہی ہے، آپ آگے چلیں، آپ چلیں گے تو یہ مجھے کوڑے مارنے بند کریں گے، آپ کا سر انور آگے نہیں چلے گا تو یہ مجھے اور کوڑے ماریں گے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا تو سر انور امام علی مقام امام حسین سے آواز آئی کہ بیٹا میں آگے کیسے چلوں، میری سکینہ پیچھے رہ گئی ہے، تیری بہن سکینہ میری بیٹی سکینہ قافلے سے جدا ہو گئی ہے، جب تک وہ قافلے میں نہیں آتی میں آگے نہیں جا سکتا، میری بیٹی کو قافلے میں شامل کرو۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے پھپھو زینب کے پاس گئے، جو امام حسین کی بہن ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی ہیں، حضرت علی کی بیٹی ہیں، جنہیں ثانی زہرا بھی کہا جاتا ہے۔ کہا پھپھو جی جلدی کریں، ان قجاموں کو دیکھیں،
جہاں پہ سیدہ سکینہ تھی اونٹوں کے کجاوے دیکھے گئے۔ سیدہ سکینہ واقعی ہی کجاووں میں نہیں ہے، وہ 6-7 سال کی سید زادی شہزادی، کائنات کی ساری بیٹیاں جس کے نام پہ قربان کی جائیں، وہ مقام والی بیٹی، وہ شہزادی سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا اونٹوں کے کجاوے سے زمین پہ کہیں تشریف لا چکی تھی، اونٹوں کے کجاوے سے زمین پر آ چکی تھی، گر گئی تھی۔ تو حضرت امام زین العابدین پیچھے ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا خاتون جنت کی شہزادی ثانی زہرا وہ بھی ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہیں، تھوڑا سا آگے جاتی ہیں تو کیا عجیب منظر ہے، ایک برقع پوش خاتون ہے جس نے سیدہ زینب سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گود میں لیا ہوا ہے اور پیار کر رہی ہے، اور پیار کرتے ہوئے سیدہ سکینہ کو گود میں لے کر وہ برقع پوش خاتون پیار بھی کر رہی ہیں اور پوچھ بھی رہی ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ننھی سکینہ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا بڑے ننھے سے لہجے میں رو رو کر داستان کرب و بلا سنا رہی ہیں کہ میرے والد گرامی، میرے بابا کو شہید کر دیا گیا ہے، میرے بھائیوں کو شہید کر دیا گیا ہے، یہاں میرا بھائی شہید ہوا، یہاں میرے چچا عباس کے بازو قلم ہوئے، یہاں میرا علی اکبر شہید کیا گیا ہے۔ ساری باتیں سنا رہی تھیں، دردناک باتیں سنا رہی تھیں۔ سیدہ زینب قریب آئیں اور آ کر شکریہ ادا کیا کہ اے برقع پوش خاتون، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہماری بیٹی کو سنبھالا ہے، بچی ہماری کجاوے سے نیچے زمین پہ گر گئی تھی، ہم اس کی وجہ سے پریشان تھے، آپ نے اسے سنبھالا ہے، آپ کی مہربانی، آپ کا شکریہ، آپ نے اہل بیت سے محبت کی ہے، اللہ آپ کو اس کی جزا دے، اللہ آپ سے راضی ہو۔ آپ اپنا تعارف تو کروائیں، آپ کون ہیں؟ جب تعارف پوچھا تو سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ برقع پوش جو گود میں لے کے بیٹھی تھی، آپ کو سیدہ سکینہ کو ہٹا کر اپنا برقع اوپر اٹھایا اور اٹھا کر کہا، میری بیٹی زینب تو اپنی ماں فاطمہ کو بھول گئی ہے، میں تیری ماں فاطمہ ہوں، میں تیری ماں فاطمہ ہوں، میں تیری ماں فاطمہ ہوں۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا زارو قطار روئیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت کے ساتھ لپٹ کر، یہ ماں ہے، یہ خاتون جنت ہے، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ کربلا میں بھی، میدان کربلا میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ ہے، یہ اس سفر میں، اس دردناک سفر میں، ایسا سفر زمانے میں کسی نے نہیں کیا ہوگا، اتنا دردناک سفر، اس میں بھی وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، سیدہ سکینہ کو سنبھالا ہوا ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرنا یہ بڑی عبادت ہے، اہل بیت سے پیار کرنا یہ بڑی عبادت ہے۔ اللہ پاک نے اس عبادت کا ہمیں حکم دیا ہے، اس پیار کا ہمیں حکم دیا ہے، قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، اس میں یہ حکم ہے کہ نبی کے اہل بیت سے، میرے رسول کی اہل بیت سے پیار کرو۔ اور آقا علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت، ایک قرآن اور اہل بیت کو، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، جو پکڑ لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے۔